زیادہ ٹیسٹ کرتے جائیں گے جن میں سمٹمز نہ بھی ہو. فرض کریں آپ نے 100 لوگوں کے ویسے ہی جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے ٹیسٹ لے لیے تو اس میں پازیٹیو بہت کم ہوتے ہیں. تو جب کم ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے. تو اس لیے ہم نے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہے. آج صوبوں کے چاروں کے چیف سیکرٹری بھی آن لائن موجود تھے. چاروں چیف سیکرٹریز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو انشور کریں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ ہم تقریباً 85+ ہماری قوم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. اور بوسٹر کی ایک کیمپین ہم نے بھی دوبارہ بھی شروع کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم عین وقت پر جا کر کوئی چیز کریں, لہٰذا وہ بوسٹر کیمپین ہماری شروع ہو چکی ہے جو ایوریج 10 لاکھ یومیہ پاکستان میں وہ لگائی جا رہی ہے. اچھا, اب وہ رہ جاتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے. آدھی آبادی تو تقریباً ان کی ہو جاتی ہے. ان کے لیے بھی ہم نے ارینجمنٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں 12 سال 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی. تو اس طرح پھر آپ سمجھیں کہ پھر 100% پاکستانی یہ جو 85% ہے وہ ایلیجبل پاکستانی جو ہے 85+ ہے, 86 سم تھنگ 86. تو 85+ وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہیں. ایلیجبل وہ ہوتا ہے جو 12 سال سے بڑا ہو. 12 سال سے بڑے لوگوں میں 86% کا ویکسینیٹڈ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بوسٹر کی کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے. تو لہٰذا میں دوبارہ آپ سے کہوں گا, میں نے آپ کو بتا دی احتیاطی تدابیر بھی, کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کرونا کم ضرور ہوا تھا لیکن موجود ہے, اس کے ویریئنٹس موجود ہیں. جیسے ابھی اومیکرون ہے ہمارے پاس جو کہ نقصان دہ کم ہے لیکن پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے اور خدا نخواستہ یہ نقصان دہ میں تبدیل نہ ہو. اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. NCOC روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے, اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے جو آپ تک بھی پہنچتے ہیں. تو اس میں یہ احتیاطی تدابیر میں پھر دوہرا دوں کہ ماسک, سینیٹائزر, سماجی فاصلہ, یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ, ٹرین اور پلینز میں, ایروپلینز, سول ایویشن, ان تمام کو اس کا پابند کر دیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی یہ پیغام جائے کہ کلوز گیدرنگز میں یا مارکیٹس میں یا آنے والے دنوں میں جو مویشی منڈیاں ہوں گی اس کو بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ بھی اس کی SOPs کی پابندی کریں. پھر محرم کے عید میں بھی ملنے جلنے کے کافی موقع ہوتے ہیں. پھر محرم بھی آ رہا ہے, محرم الحرام, اس میں بھی جو ہے اس کی SOPs کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت پڑے گی. اور آپ کے ذریعے پیغام جائے گا تو بہت اچھا رہے گا, ہم وقت سے پہلے اس پہ تیار ہوں. بہت شکریہ. اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو. آپ نے ابھی ذکر کیا کورونا کے بڑھنے کا, ایک تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ درپیش ہے کہ سٹیز کی جو آپ کی رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملتی کہ کس شہر میں کیا ریشو جا رہی ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومت کیونکہ وہ تو نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے, تو پچھلے دور میں جو کچھ کورونا کے نام پہ کرپشن ہوئی اس پہ کوئی تحقیقات کریں گے آپ؟ پہلی بات کا جواب تو میں آپ کو دے دوں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اب NCOC کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ پوری رپورٹ جس طرح پہلے آتی تھی, ویسے ہم بیچتے تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی اب میں پابندی سے اپنے ED NIH صاحب کو ہدایت دے دیتا ہوں, یہ آپ لوگوں تک روزانہ پہنچ جائے گی تفصیلی. دوسری بات آپ نے جو کی کہ کرپشن کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں یہ میں پہلے بھی اسی فورم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کی خبریں آپ لوگوں کے ذریعے ہی 90% ہم تک پہنچتی ہیں اور پھر ہم اس میں سالڈ چیزیں تلاش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو الزام بھی خود لگاتے ہیں, جو وکیل بھی خود ہوتے ہیں, جو جج بھی خود ہوتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ٹھوس ثبوت ہر جگہ تلاش کیے جا رہے ہیں, اس شعبے میں نہیں. ہم باتیں کم کام زیادہ پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ چوری کی اور وہ ثابت بھی کر دیتے تھے اس پہ, لیکن عدالت سے وہ بری ہو جاتا تھا. ہم
الزام بعد میں لگائیں گے، پہلے سزا کروائیں گے. اور منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے، آپ نے مذہبی اجتماعات کا ذکر کر دیا، لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی گہما گہمی ہے مختلف حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 20 حلقوں میں، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج بھی مسلسل کر رہی ہے، تو وہاں پر ایس او پی پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا جب الیکشن ہوگا یا الیکشن مہم جو چل رہی ہے اس میں ایس او پی پر کیسے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے الیکشنز کا بھی اس میں تذکرہ کر دیا. میں نے لفظ اجتماعات کہا تھا، اس میں وہ جزوی طور پر سبھی امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. جو بھی اجتماع ہے، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے سیاسی ہے، اس میں یہ تمام ایس او پیز، اب سیاسی پارٹیوں کو تو خود بھی اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہیں. ہماری طرف سے تو ریکویسٹ ہے کہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہیے، اور یہ آپ کی اچھی تجویز ہے. ہم الیکشن کمیشن کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا کہہ دیں گے کہ جی جس دوران جہاں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس کو پورا کیا جائے ایس او پیز کو. آمنہ علی گول ٹی وی سے. ایک منٹ 2 منٹ کروانا تھے. اچھا سر، سوشل میڈیا پہ کچھ رپورٹس آ رہے ہیں، کچھ انڈیویجولز جو ہیں، میں نے دیکھا، میں نے کانٹیکٹ بھی کیا، وہ بوسٹر شاٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایکسپائری ڈیٹ یا تو بہت قریب ہے یا کچھ کی ایکسپائر ہو چکی ہے. تو اس چیز کو کیسے میک شور کیا جائے گا کہ جو بوسٹر شاٹس دلوانے جا رہے ہیں ان کو کیسے، مطلب وہ یہ نہ ہو ایکسپائر لگا سکیں؟ بی بی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا کوئی ایک کیس بھی ایسا، ہمارے پاس سارا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے، اور ہاں سارا کمپیوٹرائز، اور اس پہ جو بار ہے، کوڈ بار ہے، وہ ریڈیبل ہے. تو پاسبلٹی ہی نہیں کہ ایکسپائر ہو. یہ ویسے ہی آپ سمجھتی ہیں ہر چیز میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اس پہ. جی شور. ناصر بٹ اب تک. جناب آپ نے کہا کہ مہم شروع کرے اور آپ کی وزارت سے کیا جاتا ہے. جو اخبار میں آپ اشتہار دے کے کالا پیل ہے اور آپ بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کو کیسے آپ کا پیغام پہنچے گا؟ یہ تو ابھی ڈاکٹر صاحب شکریہ. دو چیزیں ہیں. تو یہ بتا دیجیے، ہم نے دیکھا جب لاسٹ گورنمنٹس میں بھی کرونا کی بات کی گئی اور کچھ جو پولیٹیکل چیزیں تھیں ان کی پابندی کی گئی، تو کہا گیا کہ جیسے ہی پولیٹیکل کیمپینس کا آغاز ہوتا ہے کووڈ بڑھ جاتا ہے، فیگرس کو چینج کر دیتے ہیں. یہ الزامات لگ رہے ہیں. پی ڈی ایم کا احتجاج ہوا، کہا گیا کرونا بڑھ گیا، حکومت جو ہے وہ احتجاج روکنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی یقیناً پولیٹیکل گہما گہمی جاری ہے. ان کو کیا اس پہ کہنا چاہیں گے اگر اس طرح کا رسپانس آتا ہے؟ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ گزشتہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ این سی او سی تو موجود تھا، لیکن کبھی بھی رپورٹرز کو، بریف رپورٹرز کو دعوت نہیں دی گئی. ہمیں این سی او سی وزٹ کرنا نصیب نہیں ہوا، کبھی ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی، کبھی اعتماد نہیں دیا گیا، سجیشنز نہیں لی گئی. جو ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو کووڈ پازیٹیو ہو چکے تھے، کیا ابھی بھی ویسا ہوگا؟ بہت شکریہ. میں بڑا تفصیلی سوال تھا، اس کا مختصر سا جواب دے دوں گا. دیکھیں، کوئی سیاسی اجتماع اتنا بڑا مجھے تو نہیں لگا جس میں ہونا چاہیے، یہ تدابیر احتیاطی ہونی چاہیے. کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں آج کل کسی کے پاس کہ جس کو آپ سمجھیں. میں تو اس کو اجتماع ہی نہیں سمجھتا. لیکن چاہے اجتماع 20 کا ہو 25 کا ہو، میری گزارش ہے کہ اپنے کارکنان کو ماسک اور یہ سینیٹائزر ضرور دے دیں. دوسری بات، این سی او سی کا آپ نے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ اپنا ڈیلیگیشن فارم کر لیں. آپ کی ایسوسیشن ہے، آپ ہمیں لیٹر لکھ دیں، خط لکھ دیں ہمارے ای ڈی این آئی ایچ کو. میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے ڈیلیگیشن کو پورا این سی او سی بالکل اس کو معائنہ کرا دیں گے. محترم صاحب، کرونا سے اللہ پاک سب کو بچائے. آمین. لیکن کرونا کی مہم کی جو ہے نا وہ آگاہی مہم کی زیادہ بات کی جاتی ہے، تشہیر کی جاتی ہے. لیکن جن اسپتالوں میں کرونا کا علاج ہوتا ہے وہاں پر فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. مریض وہ فیسلٹیز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتا ہے. اور اس طرح کے بے شمار کیسز جو ہے ہمارے سامنے ہیں، جو مریض کرونا کا مؤثر علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں گئے. اس حوالے سے آپ کے کیا مؤثر اقدامات؟ میں آپ کی بات سے بہت حد تک اتفاق کروں گا. یہ جب شروع میں کرونا کی ہائپ آئی تھی اس کی، تو یقیناً یہ
कौम भी और हमारे इदारे भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। उस वक्त यकीनन ये वाक़यात हुए, लेकिन जूं हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें इसको झीलना है और हमें इसके साथ रहना है और किसी वक्त भी सूरत हाल तब्दील हो सकती है, तो साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई है। तो अब ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसे कि आपने ख़दशा ज़ाहिर किया। मुझे भी इस चीज़ का एहसास है, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। इसीलिए आज आप देखें 3.5 है और वो भी ओमिक्रॉन, लेकिन फिर भी हम कलाम है कि इससे पहले कि कोई चीज़ हाथ से निकल जाए एहतियात करना ज़रूरी है। और कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी हुई है। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उन स्टेजेस पे जब शुरू में ये गफलतें या आप ये समझें हमारी कैपेसिटी कम थी एज ए नेशन, मैं किसी को भी इसका इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरी जगह शायद कोई और बैठा होता तो पता नहीं कितने इल्ज़ाम किसी पर लगा रहा होता, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं ये कहूँगा कि एज ए नेशन हम इसके लिए पूरी तरह शायद पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और आप देखें कि हमारा डेली बेसिस पे NCOC का इजलास होना, एक मुल्क में कोई केस होता है वो हमारे पास डेटाबेस उसका आता है, उसकी कंडीशन, उसकी एज, वो किस लेवल पर है, आए कि वेंटिलेशन पे है, आम इलाज पे, पॉजिटिव लोग कितने हैं, नेगेटिव। तो जब इतनी क्लोजली आप मॉनिटर कर रहे हो चीज़ों को, तो यकीनन उस हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। जनरल साहब ये भी बता दीजिए कि पाक बैग की तैयारी शुरू की गई थी NIH में और बड़ी कामयाबी से चली थी। अब तक कितनी खुराकें तैयार करके हुकूमत को वो दी जा चुकी हैं और क्या पाक बैग की निजी सेक्टर में उसकी कोई फरोख्त के हवाले से कोई गौर किया जा रहा है? मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, फिर जनरल साहब आपके दूसरे सवाल।